اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے احسان کیا کہ لوگوں کے بیچ میں میں نے اپنے پیارے محبوب محمد کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پانی دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے یہ ناک دیا، منہ دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. اللہ نے ہمیں جو ہے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، عقل دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. اللہ نے ہمیں کسی بھی چیز کا ذائقہ یا ٹیسٹ یا سواد میٹھا ہے کہ تیکھا ہے کہ کڑوا ہے، اس کے لیے ہمیں زبان اللہ نے دیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک حفاظت کے ساتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، اور ہم اپنی ماں کے پیٹ سے واپس جو ہے کہ دھرتی پر گرے، آ کے گرے. اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احسان نہیں کیا. مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اے لوگوں، تم کو میں نے پاؤں دیا، تم پر احسان نہیں کیا. ہم نے تم کو زبان دی، احسان نہیں کیا. ہم نے تم کو ہاتھ دیا، احسان نہیں کیا. ہم نے تم کو عقل دیا، احسان نہیں کیا. ہم نے تم کو جو ہے چلنے کے لیے زمین بچھا دی، احسان نہیں کیا. ہم نے پینے کے لیے تم کو پانی دے دیا. 78% آف واٹر آر دا سیورڈ ان دا لینڈ آف دا ارتھ، یعنی کہ ہم نے زمین پر تم کو 78% یعنی کہ 78% پانی پینے کے لیے دیا، احسان نہیں کیا. دھیان سے سننا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو کھانے کے لیے سبزیاں پیدا کی، احسان نہیں کیا. اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی جوڑوں میں سے شادی کرنے کے لیے دوسرے کی لڑکی جس کو تم جانتے تک نہیں، پہچانتے تک نہیں ہے، میں نے اس کو تمہارے نصیب میں، تمہاری زندگی میں، قسمت میں میں نے تمہارے پلے اس کو باندھ دیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہر ایک چیز دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. بہن دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان دیا. اللہ نے ہمیں جو ہے کہ ماں دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. ساری چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز دیا، سب کچھ دیا. ہمارے بدن کے انگ میں، ہمارے بدن باڈی کے اندر پارٹ میں، نیچے والے حصے میں اگر ایک کڈنی خراب ہو جائے تو ہم دوسرے کڈنی سے رہ سکتے ہیں، وہ بھی کچھ دنوں تک. پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 پھیپھڑے دیے ہیں، ایک سانس لینے کے لیے اور ایک سانس چھوڑنے کے لیے 2 پھیپھڑے دیے ہیں. پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے روزانہ باڈی میں، جسم کے اندر، پورے جسم تک پورا خون پھیلانے کے لیے، خون بھیجنے کے لیے ایک ہارٹ دیا، دل دیا جو پورے باڈی تک بلڈ کو پمپ کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. دھیان سے سننا میری بات کو، اللہ تعالیٰ بہت احسان والا کام کیا ہے، ہر ایک چیز دیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن وارے میرے پیارے آقا جناب سید الانبیاء، آمنہ کے لال، چاند و ٹکڑے کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کی جب صبح سادی کے وقت جب پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اے لوگو، میں نے تم کو جو ہے کہ ٹیسٹ لینے کے لیے زبان دیا، احسان نہیں کیا. ہم نے تم کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، احسان نہیں کیا. چلنے کے لیے پاؤں دیا، احسان نہیں کیا. لیکن تم اتنا یاد رکھ لو، میں نے ساری چیز تم کو دے دی، ہر ایک چیز تم کو دے دیا. میں نے احسان نہیں جتلایا. اپنی ربوبیت کے لیے تمہارے سر کو میں نے اپنے لیے جھکوایا، اس کے باوجود میں نے احسان نہیں جتلایا. لیکن تم آج اتنا یاد کر لو، 12 ربیع الاول کے دن، جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک یعنی میرا محبوب تمہارے بیچ میں آیا، سمجھ لو اے دنیا والو، پورے تمہارے بدن سے زیادہ، تمہارے پاؤں سے زیادہ، تمہارے ہر ایک عیش و آرام سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ، جو چیز تم کو بہت ہی قیمتی نظر آتی ہے، جس پر میں نے تم کو یہ دیتے ہوئے بھی احسان نہیں جتلایا، ایک ایسی چیز میں دے رہا ہوں جس پر میرا تم پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ تم اس احسان کا بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے. اور وہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولہ، یعنی کہ ہم نے تمہارے بیچ میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے. وارے میرے پیارے آقا، کان دیا اللہ نے، احسان نہیں جتلایا.
ہاتھ دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. احسان کا مطلب قرضہ. اے دنیا والو، اے میرے بندو، تمہارے اوپر میں نے ایک بہت بڑا قرض دیا ہے، دیکھتا ہوں تم اس قرض کو کیسے چکاتے ہو. وہ قرض اور احسان وہ ہے کہ میرا محبوب، پیارا محبوب ربیع الاول کی تاریخ میں اس کے مہینے میں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے ایک انسان کی شکل میں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آ کر پیدا ہوا. یہ سب سے بڑا احسان میں نے تمہارے اوپر کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دماغ سے، عقل سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاؤں سے زیادہ قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جو ہم سانس لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر سے زیادہ قیمتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے زیادہ قیمتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کان، سماعت کی جو آلات ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنے پیارے محبوب کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ میں نے تمہارے اوپر بھیج کر کے، اپنے پیارے محبوب کو بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. عقل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے بے ادبوں سے بچائے. محمد تو ہماری طرح تھے. احمق لوگ بیوقوف ہے، کہتے ہیں کہ محمد جو آمنہ کے جو پیٹ سے جو پیدا ہوئے نا، جو محمد جو ربیع الاول کے جو آئے ہیں نا، جو پیر کے دن جو آئے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے صبح ساری کے وقت، وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے. فرق بس اتنا ہے کہ ان پر قرآن اترا، ہم پر قرآن نہیں اترا. ہم پر ابھی اگر قرآن اتر جاتا تو ہم بھی نبی ہو جاتے. ابھی ایک لڑکی نے پڑھا تھا نا، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں، ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. آؤ پلٹاؤ یا لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. ہاں، پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. اور کیا ہے؟ پتھر پر نقش قدم پتھر پہ بناؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. نقش قدم پتھر پہ بناؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. لیکن ایک شاعر یہ کہتا ہے، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. آج سے سن لو میری پیاری بچیوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کتنا عشق ہونا چاہیے. قسم خدا کی بتا رہا ہوں، اگر جان مانگو گے تو جان دے دیں گے. ہماری آل مانگو گے، اولاد یعنی آل مانگو گے تو آل دیں گے. لیکن یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا جاہ و جلال دیں گے. سر کٹا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سر کٹا دیں گے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ان کے ایک بھی توہین برداشت نہیں کریں گے، گستاخی برداشت نہیں کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرف بشر ہے. شعر سنو، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو. تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ارے ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو. تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ارے ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو. ان پہ تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو. ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو. ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو. ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو. بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنا تم لوگ اپنے آپ کو عشق، مطلب اتنی عاشقی دکھا دو، اتنی عاشقی دکھا دو کہ موت سے پہلے بیٹا اتنا یاد رکھ لو، زندگی میں کچھ نہیں لگا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے.
صحیح بتا رہا ہوں. زندگی، یہ جو زندگی ہے نا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، کہ زندگی کسی کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، کسی کے لیے زندگی نہیں ہے. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ، بے وقوف، عقل مند نہیں، بے عقل، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے. دھیان سے سنو، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر دل میں کسی کو ایک ذرہ برابر بھی اگر عشق نہیں ہے، قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں، مسلمان نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں محمد شہادت حسین میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر کسی کے دل میں اگر ذرہ بھر بھی اگر عشق نہیں ہے نا، محبت نہیں ہے نا، وہ لاکھ نماز پڑھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، سب کچھ کر لے. میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھے اگر کوئی فتویٰ دینا چاہے تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر دل میں اگر کسی کے دل میں ہے، کسی کے دل میں اگر ذرہ بھر بھی اگر عشق نہ ہو، ایمان رہے، وہ ایمان الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے. ایمان الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے. ایمان یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے اور یہاں سے، لیکن عشق صرف یہاں سے ہوتا ہے، دل سے. دماغ سے عشق کبھی نہیں ہوتا. کبھی سنا ہے تم میرے دماغوں میں ہو؟ کبھی سنا ہے؟ شاعری میں لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم میرے دل میں ہو. کیا کہتے ہیں؟ تم میرے دل میں ہو. کبھی کہتے ہیں لوگ تم میرے دماغ میں ہو. کبھی سنا ہے تم نے؟ میں تم سے بہت زیادہ دماغ سے پیار کرتا ہوں. کبھی سنا ہے تم نے؟ یہ سنا نا، میں تم سے بہت دل سے پیار کرتا ہوں. تو دل کا کنیکشن عشق سے ہے، اور عشق صرف دل ہی کرتا ہے. دماغ تو پلاننگ کرتا ہے، دماغ تو شاطر ہے، سیاست بازی کرتا ہے. دماغ تو سیاست بازی کرتا ہے، لیکن عشق صرف دل کرتا ہے. عشق صرف دل کرتا ہے. خدا ایک، نبی ایک، دین اسلام ایک، مومن ایک، دل ایک. یہ ساری چیز جو ایک ایک کا ایک چیز ہے، وہ سب اس میں آنا چاہیے، دل میں آنا چاہیے. یہاں سے اگر سوچو گے تو بھٹک جاؤ گے. یہ جنت میں نہیں لے جائے گا، یہ جنت میں لے جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی کچھ؟ یہ نہیں لے جائے گا، یہ نہیں لے جائے گا. یہ تو فطور ہے، فطور. یہ نہیں لے جائے گا، یہ لے جائے گا دل. عشق کرنا سیکھو. کس سے؟ بھابھی سے. کس سے عشق کرنا سیکھو؟ آج سے سارے لوگ کس سے عشق کریں گے؟ آج سے سارے لوگ کس سے عشق کریں گے؟ عشق کرو گے نا؟ پکا پکا. عشق کیسے پتہ چلے گا کہ آپ عشق کرتے ہیں؟ روزانہ رات میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے سو جاؤ. یہ عاشقی کا اظہار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیے اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے.